نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقال الله تبارك وتعالى وكره إليكم الكفر والعصيان أولئك هم الراشدون. ارسلان کے بھائی ہیں. وقال الله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے، رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے، صحابہ دیکھنے والے بھی اس نمونے تھے. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، دور دور سے آئے ہوئے، ان کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے معزز علماء کرام اور مہمانان اعزاز، آپ کا یہ بیت العلوم کا جلسہ انتہائی تاریخی جلسہ ہے اور جب تک تاریخ رہے گی انشاءاللہ جلسہ بھی رہے گا. جب تک تاریخ باقی رہے گی جلسہ بھی باقی رہے گا. ہونے والا یہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ ختم ہو جائے لیکن جلسہ نہیں ختم. تاریخ ایک تاریخ دین ہے اور مدرسہ ایک دین ہے. دین تو بہرحال برکت ہے تاریخ سے. اور ابھی جو شاہد صاحب نے شعر پڑھا واقعہ مدرسہ شعر کا مزاج ہے اور یہاں پہ اسٹیج پہ بہت عرصے سے جب سے یہ اسٹیج قائم اور مدرسہ قائم ہے کلمہ حق کو بلند کیا جاتا ہے اور باطل کو پنپنے نہیں دیا جا رہا ہے اور آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا. باطل کے سیلاب بلا پر بند لگائی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ صحیح عقیدہ اہل سنت اور جماعت کا جو عقیدہ ہے جو صحابہ کرام سے ثابت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے بطور وحی آیا تھا الحمدللہ اس مدرسہ اس عقیدے کی 100% حفاظت کرتا ہے اور اس عقیدے سے کسی مرحلے میں سودا کرنے کے لیے یہ مدرسہ تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی شان عظیمت کو باقی رکھے. اس مدرسے کے جیسے بڑے اہم کام ہوئے ہیں اور علاقوں میں جو صحابہ کرام کے خلاف اتنے، دین کے خلاف اتنے، چاروں اماموں کے خلاف اتنے ہوئے ہیں تو الحمدللہ اس مدرسے نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اس جلسے کی اسٹیج سے اور اسی طرح سے تبلیغ سے دوروں سے اپنی جد و جہد سے اپنی تعلیم سے اس مدرسے نے سارے حق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کی خدمات کو قبول فرمائے. آج کل حالات ایسے ہیں کہ اختلافی بات نہیں کرنا چاہیے، حالات اس طرح کے ہیں لیکن جب سامنے والا ہی مجبور کرے کہتے ہیں نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے. انلسٹڈ ایک پرائیویٹ کے چلو ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے
لیکن جب تم دین پر حملہ کرو گے تو ہمارا حملہ تمہارے اوپر ہوگا۔ ہم دین کے ذریعے میں کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث ہے جو ترمذی میں ہے اور بخاری اور مسلم میں ہے، میں نے حدیثوں کے الفاظ آپ کے سامنے کہے اور میں سچ کہتا ہوں صرف اور صرف قرآن میں صحابہ کرام کی تاریخ میں جتنی آیتیں ہیں، اگر میں ان آیتوں ہی کو پڑھوں، ترجمہ بھی نہ کروں، مطلب بھی نہ بیان کروں تو صبح ہو جائے گی۔ صرف آیتیں پڑھوں، پورا قرآن صحابہ کرام کی تاریخوں سے بھرا ہوا، پورا قرآن صحابہ کی تاریخوں سے بھرا ہوا۔ اس سب کے باوجود خود مجھ سے ایک شیعہ کہنے لگا جونپور میں کہ پورا قرآن صحابہ کی برائیوں سے بھرا ہوا۔ اب اگر کوئی انداز دن کو رات کہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر کوئی انداز سورج کو کہتے کہ یہ سورج ہے ہی نہیں، سورج ہے ہی نہیں، چاند کو کہتے چاند ہے ہی نہیں، آسمان کو کہتے آسمان ہے ہی نہیں، اور یہی لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، تو دوستو ان لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ورنہ آپ قرآن وہی لاسٹ ہے بولیے، مولانا ابوالوفا صاحب شاہ پوری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ کمالات ان کے بسط عزت و شان، صحابہ کے بارے میں کمالات ان کے بسط عزت و شان، صحابہ کے کمالات عزت اور شان کے ساتھ کلام الہی کے پاروں میں چمکے، کلام الہی کے پاروں میں چمکے۔ دوستو جو قرآن کے اوراق میں چمک رہا ہے، قرآن کے حرفوں میں چمک رہا ہے، قرآن کے سینے میں جو چمک رہا ہے، وہ صحابہ کرام دوستو ان پر اگر کوئی دھول اڑاتا ہے، ان پر کوئی تھوکتا ہے تو اپنے چہرے کو صاف کرے، وہ دھول اس کے چہرے پر آئے گی۔ چنانچہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کی تو علامت ان کے چہرے میں ہے، صحابہ کی علامت ان کے چہرے میں ہے، ان کا چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہم سب کو صحابہ کی زیارت کرائے گا انشاءاللہ۔ چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چہرہ بنانے والا، چمک بنانے والا وہ کہہ رہا ہے، ان کا چہرہ چمک رہا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کرام کی چمک، علامتیں، پہچان ان کے چہروں میں ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، جو صحابہ کی کچھ مانتے نہیں ہے نا، ان کی بھی علامت ان کے چہروں میں ہے، ان کی بھی علامت ان کے چہروں میں ہے۔ صحابہ کرام کا چہرہ جیسے روشن ہے، اسی طرح سے ان کا چہرہ تباہ ہو جاتا، بے نور ہو جاتا، بے رونق ہو جاتا، چہرہ بتا دیتا ہے یا تو یہ صحابہ کا مخالف ہے یا چاروں اماموں کا مخالف ہے، چہرہ بتا دیتا ہے۔ دوستو یہ چہرہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو قرآن میں استعمال کیا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، من اثر السجود، تو کس کی وجہ سے؟ سجدوں کی وجہ سے۔ جو اللہ کے حضور سر کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سر کو بلند فرماتے ہیں۔ بہرحال میں نے جو آیت پڑھی تھی، آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر ہو سکتے تم میں کے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے فتح مکہ سے پہلے۔ فتح مکہ کے بعد تو فتوحات کا دروازہ کھل گیا، مسلمان مالدار ہو گئے، ان کے ہاتھ میں پیسہ ہو گیا اور ڈر اور خوف ختم ہو گیا، یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر سامنے آ گیا۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے جب مسلمان مدینے میں تھے یا مکے میں تھے تو غربت تھی، کھانے پینے کو نہیں تھا، لیکن اس حال میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں سینہ سفر رہتے تھے، جہاد کرتے تھے۔ اللہ نے کہا لا یستوی منکم من انفق، نہیں برابر ہو سکتے ان کے جنہوں نے مال کو خرچ کیا ہے فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور اللہ کے راستے میں قتال کیا ہے فتح مکہ سے پہلے، اور اولئک اللہ سے الفاظ کا غور کیجیے، اولئک، ہم اور آپ ایسی تعریف کر ہی نہیں سکتے، ایسی تعریف ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا اولئک اعظم درجۃ، یہ صحابہ درجے کے اعتبار سے ان صحابہ سے بڑے ہیں جنہوں نے مال کو خرچ کیا فتح مکہ کے بعد،
اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا ان سے وہ لوگ بڑھ کر ہیں جنہوں نے مال کر خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنا خون بہایا فتح مکہ سے پہلے۔ تو دوستو فتح مکہ والے صحابہ کا تو جواب ہی نہیں ہے، لیکن فتح مکہ کے بعد والے بھی لاجواب ہیں۔ اللہ سب کے بارے میں فرماتے ہیں ایک ساتھ، کلم وعد اللہ الحسنی، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہوں، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے ہوں، کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ دوستو اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی وعدہ کر لیتا، آدمی اتراتا پھرتا ہے کہ صاحب نے وعدہ کر لیا اب تو کریں گے، یہاں وہ ہستی وعدہ کر رہی ہے، من اصدق من اللہ قیلا، جن سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بتاؤ جب صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا کر لیا ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بتاؤ آپ بتاؤ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اب صحابہ پر وہ لوگ تنقید کریں پتا نہیں ان کو جنت ملے گی کہ نہیں، صحابہ پر وہ لوگ تنقید کریں جن کے بارے میں پتا ہی نہیں کہ جنت ان کو ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، صحابہ کرام میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ کا بہت کہتے ہیں وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں نہ ناز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں نہ ناز کرے، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرما دے تو ان سے جنت کا وعدہ کر دیا۔ بتاؤ انبیاء کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اے صحابہ، الیکم کی ضمیر صحابہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مفسرین بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے مدرسے ہیں، تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے اور بہت سے مدرسے تفسیر میں مشہور بھی ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ غور کریں۔ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اے صحابہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں کراہت ڈال دی ہے، تمہارے دل میں برا کر دیا ہے، تمہارے دل میں نفرت ڈال دی ہے، کس سے؟ کفر سے، فسوق سے اور نافرمانی عصیان سے۔ یعنی وہ کافر نہیں ہو سکتے کبھی اور فاسق نہیں ہو سکتے اور اللہ کے نافرمان نہیں ہو سکتے۔ کون؟ صحابہ کرام۔ کر رہا ہے لیکن کفر والفسوق والعصیان، اللہ آگے فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، اولئک علماء کہتے ہیں اولئک بڑی تاکید اپنے اندر رکھتا ہے اور ان کے ذریعے اور تاکید کر دی گئی ہے، اور راشدون جو خبر ہے اس پر الف لام داخل کر کے تاکید کی انتہا کر دی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ کون سیدھے راستے پر؟ صحابہ کرام۔ اب اگر بعد میں کوئی آدمی آ کر کہتا ہے کہ صحابہ سیدھے راستے پر نہیں تھے، بتاؤ وہ آدمی اس لائق ہے کہ نہیں کہ اسے سیدھا کیا جائے؟ وہی لائق ہے کہ اسے کیا کیا جائے؟ سیدھا کیا جائے۔ اللہ نے جن کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ ہدایت والے، پھر تم ان کو تنقید کر رہے ہو، کیڑے نکال رہے ہو، اعتراض کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم تنقید سے بالا تر کسی کو نہیں سمجھتے۔ بہرحال تیسری آیت میں نے پڑھی الزمہم کلمۃ التقویٰ، اللہ نے ان کے لیے کلمہ تقویٰ کو لازم کر دیا ہے۔ خود اللہ کہتے ہیں کلمہ تقویٰ لازم ہونے کا مطلب صحابی ہے تو اس کے لیے تقویٰ لازم ہے، وہ تقویٰ ہے تو اس کے لیے صحابی لازم ہے، تو ضروری ہے صحابی کا متقی ہونا۔ اللہ نے کہا ہے دوسروں کو متقی بنایا ہے اور صحابہ کے لیے تقویٰ کو لازم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لازمی ہے اگر صحابی ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے اوپر کا ہو چاہے نیچے کا، کوئی بھی صحابی ہو اس کے لیے تقویٰ لازم ہے۔ الزمہم، ان کی ضمیر عام ہے سارے صحابہ کرام کی طرف۔ تو بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے تقویٰ لازم ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں لازم؟ حضرت عمر کے لیے تقویٰ لازم ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان، حضرت علی کے لیے تقویٰ لازم ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو سفیان کے لیے، حضرت معاویہ کے لیے، حضرت عمرو بن عاص کے لیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے لیے، حضرت سمرہ بن جندب کے لیے، اور جتنے بھی صحابی ہیں اطلاق تو کی سزا، بتاؤ سب کے لیے تقویٰ لازم ہے کہ نہیں؟ وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہی تقوی کے زیادہ حقدار بھی ہیں اور
तकवे वाले नहीं लोग, तकवे के यही हाल है, इनके अंदर तकवा अगर नहीं होगा तो किसी के अंदर तकवा नहीं हो सकता। दोस्तों कितनी शानदार तारीफ अल्लाह ताला की, और आयतें बेशुमार हैं। मैं अगर पढ़ता जाऊं आप सुनते जाएंगे और सुबह हो जाएगी। तो सहाबे यहाँ कहते हैं दफ्तर तमाम गश्त बपाया रसीदूं, दफ्तर तमाम गश्तों बपाया रसीदूं माँ हम चुना दरवले बसकश बता रहे। दफ्तर खत्म हो गया, उम्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैं अभी उसकी पहली ही तारीफ हूँ। ये सहाबे किराम जिसकी अल्लाह तारीफ करे तो हमारी तारीफ के मुताबिक नहीं। ये तो अल्लाह ने फरमाया। अब उनके बारे में अल्लाह के बाद दर्जा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने क्या फरमाया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह अल्लाह की सहाबी, ऐ तनकीद करने वालों, ऐ एतराज करने वालों, मेरे सहाबा के बारे में डरो, अल्लाह से डरो। किसी और चीज में सबसे बड़ी जो होती है, जो सबसे ज्यादा करने के लायक है, जिसकी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है और जिसकी पकड़ के कोई छूट नहीं सकता, उस अल्लाह से डरो। ये सहाबी मेरे सहाबा के बारे में, तो सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना है कि नहीं डरना? बोलो, डरना है। ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी, मेरे बाद खिलाफत व मलूकियत लिखकर सहाबे किराम को तनकीद का निशाना मत बनाना। रसूल पाक ने फरमाया ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी, मेरे बाद उनको तनकीद का निशाना मत बनाना। ममन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो उनसे मोहब्बत करेगा मेरी वजह से उनसे मोहब्बत, उसके दिल में मेरी मोहब्बत है कि मेरे सहाबा से मोहब्बत है। बताओ, जो रात दिन हुजूर को घेरे हुए हैं, जो हुजूर से मुसाफा कर रहे हैं, जिनका सीना हुजूर के सीने पे लग रहा है, जिनकी आंखें रात दिन हुजूर का मुशाहिदा कर रही हैं, दोस्तों बताओ वो सहाबा अगर हुजूर की मोहब्बत है तो सहाबा के आशिकों की मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनांचे हुजूर फरमाते हैं जो इनसे मोहब्बत करेगा तो मुझसे मोहब्बत करेगी, उससे मोहब्बत की वजह से मोहब्बत, उसके दिल में मुझसे मोहब्बत है इसलिए मेरे सहाबा से मोहब्बत है। और आगे फरमाया मन अबगदहुम, जो उनसे दुश्मनी करेगा, उन पर तनकीद करेगा, निशाने मलामत बनाएगा, उनसे खिलाफ किताब लिखेगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, जो उसके दिल में मुझसे बोल है, मुझसे नफरत है, लेकिन वो कह नहीं सकता है कि मेरे दिल में रसूलुल्लाह से नफरत है, तो इस नफरत को जाहिर कर रहा है रसूलुल्लाह के है सहाबा पर तनकीद करके, इसलिए कि सहाबा पर भी तनकीद करना गोया कि हुजूर ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद करना। मेरा एक शागिर्द है और मैंने उसको बड़ी मेहनत से पढ़ाया और मायनात शागिर्द है और मैं दावे से कहता हूँ मेरा शागिर्द कामिल है। और कोई आदमी उसमें कहे इसमें ये कमाई कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो बताओ मेरे शागिर्द पर हमला है या बराह रास्त मुझ पर हमला? मेरे शागिर्द पर हमला या बराह रास्त मुझ पर हमला? मैंने उन पर एतमाद किया। तो सहाबा हुजूर के ऐसे शागिर्द है जिन पर हुजूर ने एतमाद किया है, हुजूर ने जिनको जो है बतौर नमूना पे पेश किया है, हुजूर ने जिनको सबसे ज्यादा मेयारी करार किया है। अब उन सहाबा की अगर तनकीद करते हैं, आप तनकीद करते हैं, साथ साथ बताइएगा किसकी तनकीद है? अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते रहिएगा तो काम चलता रहेगा। मैं सबक में बोलता रहता हूं ताकि समझ लें। और बाद लोग कहते हैं तुम बच्चे को सबक बना देते हो, सबसे बुलाते रहते हो। मैंने कहा कि ठीक बोल देंगे तो सहाबा की फजीलत भी तो बोलेंगे, ठीक है। और तकरीर में नहीं आप भी शामिल हो जाएंगे कि हमने भी तकरीर की थी, मौला की तकरीर में बोले। एक दफा मेरे घर एक मेहमान आए, जब मैं जौनपुर में पढ़ता था तो वो घी लाके बेचते थे, तो मेरे वालिद भी घी खरीदते थे और मैं भी खाता था। कहाँ सूरजपुर घर है? मेन सूरजपुर सूरजपुर से 1 किलोमीटर पहले पड़ता। काजिमपुर जानते हैं? हमारे गांव की, हमारे गांव ही की आजकल फूलपुर में ही है दुकान डाले। और यहाँ तो ईमान गिरा दिया है, हमारे गांव ही के तकवा गिरा दिया है, इसीलिए ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा दिया है। पहले बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पे डाले थे, यहाँ पे है कि नहीं है? और शागिर्दों की अगर तनकीद करता है कोई तो उस्ताद की तनकीद करता है। अल्लाह को सहाबा की तनकीद से हमारी माहौल तो 2-3 मरतबा गया, लेकिन दिल को बचाए, दिमाग को बचाए। इस मरतबा जलसे में गया था, इससे पहले भी गया था। धूप लो आसमान पर,
आसमान का कुछ जैसे नहीं मैं खुद बिगड़ेगा, लाइव ये किया। नहीं बिगड़ेगा। थूक लो सूरज पर, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। थूक लो चांद पर, दोस्तों हाँ जो अभी सूरज, कुछ दिन चांद, पहले हुआ है ना, ये उसमें भी था। गैर मुकल्लफ आपके पीछे में बैठा था। मखलूक हैं। पता नहीं ये जन्नत में ये जाएंगे वाला कि स्टैंड नहीं था मेरे जाएंगे। हाथ में। लेकिन सहाबा को मुकल्लफ मखलूक है, सबसे प्यारे हैं और सबके लिए जन्नत में जाना लाजमी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, हर ताबंदी हुई थी 2 बार, दोनों में किया था। हर कुरान के वही बारे गांव में जो कुरैशी बुखारी चौक और पे मुस्लिम हुआ दोनों था। में हदीस है। ला तसब्बु अस्हाबी, समझ रहे हैं हुजूर? हाशमी बोल। तरावीह में कुछ लोग होंगे जो सहाबा को बुरा भला कहेंगे। तरावीह में कुछ लोग होंगे, कुरान का पैगाम तो हर जगह आम है, तो अल्लाह ताला रसूल पाक पहले से पेशबंदी फरमाए। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। वो लोग जो बुखारी को नहीं मानते हैं, जो है कोई और हदीस नहीं मानते, बुखारी ही को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं। हालांकि उन बुखारियों से मैं कहता हूँ बुखारी लाओ, बुखारी लाओ, बुखारी लाओ, उनके सामने अगर बुखारी ला कर रखो तो बुखार आ जाएगा। एक शब्द नहीं पढ़ सकता, बुखारी 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 जिंदा बुखारी। लगता है कि वही बुखारी के दादा और बाबा हैं, हालांकि इनको बुखारी का कुछ एक सवाल आकर पढ़ने के साथ ही बुखारी पढ़ने वाले तुम्हें समझूं, बस बुखारी लाओ, बुखारी लाओ, लो मैं बुखारी ला रहा हूँ। हाँ, हुजूर फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, ला तसब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत देना। वलो अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ल उहदिन ज़हबन, अगर तुम्हें का कोई आदमी बहुत पहाड़ के बराबर सोना खर्चा करते, आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, वह उतना सोना ये तो खर्चा एक कर देगा कि उन्होंने कितने का है, 1 लाख और दूसरे मदरसों में 1.25 1.25 के बराबर सोना, इससे कई दाम यहाँ महंगा मिल रहा है। मेरे शिक्षक का लड़का लाया 90,000 में लेके आया कोस से, चीज ही वही। पहाड़ के बराबर सत्ता करना। सहाबा में से कोई एक मुद दे दे, गोप्रो कैमरा लाया है, यहाँ के 54,000 का पड़ेगा, वहाँ 3400 में लेके आया। छोटा पैमाना उसके बराबर दे दे। 11 कि सहाबा का एक मुट्ठी दे देना, एक मुठ दे देना, 1 किलो दे देना, 2 किलो, और दूसरे को पहाड़ के बराबर देना। ब्लॉक के लिए एक मुठ को पहाड़ देने वाले के इसमें zooming नहीं पहाड़ है। पहुंचे, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, ब्लॉक के लिए करते हैं, लेकिन हमारे सदके की तारीफ अपने लोग की तो एक भी पैसे का काम, अपना एक भी पैसे का काम, अपना फुल जूमिंग वाला है। ग्राउंड में बाहर से क्रिकेट में है हम लोग को। तो जब क्रिकेट वाला चलाते हैं तो बड़ा कैमरा लगाते हैं, मोबाइल ही से। एक मुद के बराबर पहाड़ के बराबर में कोई सत्ता करने नहीं पहुंच सकता। तो यही हाल नेटवर्क का बहुत इशू है, हम बहुत स्पीड पूरी चाहिए, लेकिन सहाबा के बराबर नहीं पहुंच सकते। सहाबा जो ज़कात देते हैं, बाबू आज़मी सहाबा वीडियो जो क्या हज चलाते करते हैं, हैं, सहाबा जो नेटवर्क सच नहीं बोलते छोड़ते। हैं, सहाबा जो इतना अल्लाह अच्छा के रसूल से मोहब्बत करते हैं, लाइव भी जो कहाँ दीन की की इताअत और खिदमत करते हैं और कलमे हक बुलंद करते हैं चलाते और हैं, बातिल साथ का चलते मुकाबला हैं। करते हैं, दोस्तों वो रुकता जो नहीं है। करते हैं थोड़ा सा भी अगर करते हैं, लिया है राउटर लिया है, पहाड़ के बराबर वो नहीं करें तो सहाबा के दर्जे को पहुंच राउटर लिया है अच्छा वाला, सहाबा के दर्जे तक पहुंचने की कोशिश इसके पास कुछ तो है। हम दर्जे तक न पहुंचे, हर जगह चलाते पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन पास दर्जा कुछ तो है। पहचानने तक तो पहुंच सकते हैं। अरे दर्जा पहचानने तक तो पहुंच सकते हैं। एक हदीस है जिसको अल्लामा ज़हबी ने कबाइर में बयान किया है। कबाइर ज़हबी मशहूर किताब उसके है। पास में गाँव था, गाँव का नाम मेरे ध्यान में नहीं है, वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं चल रहा था, लेकिन वो चला रहा था। है कि नहीं, मुज्तबा है कि नहीं, अल्लाह की सारी मखलूक में चुने हुई है कि नहीं, तो हुजूर ने फरमाया क्या चीज़ है? पता नहीं, लेकिन बता देगा, मेरे लिए निकलवा अल्लाह ने मेरे सहाबा को तो बता नहीं तो रहे। दोस्तों जिस तरह से हुजूर अल्लाह के चुने हुए हैं, उसी तरह से सहाबा भी अल्लाह ही के चुने असद हुए आदमी हैं। को लगा दूंगा हुजूर जिस दिन, को उस दिन बता देगा। अल्लाह ने अपने लिए चुना, तुरंत मुझको सहाबा को हुजूर ने अल्लाह ने हुजूर के लिए चुन लिया। फिर फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जअल मिनहुम असहाबन व इखवानन व असहारन, अल्लाह ने सहाबा को मेरा भाई बनाया, मेरे सहाबी बनाया है, और कुछ लोग मेरे रिश्तेदार भी हैं।
کچھ لوگ میرے رشتے دار بھی دیکھیے میں آپ کو بتا دوں حضور کے رشتے داروں میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں رشتے دار حضور کے سالے لگتے ہیں حضرت معاویہ کی صحیح بہن جو ہے صحیح بہن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ رشتے دار ہے اور اظہار کہتے ہیں سسرالی رشتے دار کو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ کو میرے لیے اللہ نے جو ہے صحابی بنایا میرے لیے بھائی بنایا اور میرے لیے سسرالی رشتے دار بھی ہیں صحابہ کرام پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیدی قوم بعدہم ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے ہر جگہ آئیں گے ہندوستان میں بھی جرمن میں بھی ہر جگہ آئیں گے سیدی آئیں گے کیا کہیں گے صحابہ پر عیب نکالیں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے حضور کہتے ہیں وہ لوگ آئیں گے انہوں نے کہہ دیا تو تمہیں کیا کرنا فلا تواکلوہم ان کی دعوت کو مت کھانا ان کے ساتھ کھانے پینے کو شریک ہونا کتنا بھی کام دے ایک گورا کار اگر دیتے تو سمجھ جاؤ لا تواکلوہم ولا تشاوروہم ان سے مشورہ بھی مت کرو ولا تناکحوہم ان کے گھر نکاح بھی مت کرو ولا تصلوا علیہم جب مر جائے تو ان کی نماز جنازہ بھی مت کرو ولا تصلوا معہم اور ان کی مسجدوں میں جا کر بھی نماز نہ پڑھو ان لوگوں کو جو صحابہ کو بڑا صاف صاف حدیث ہے الکبائر صحابی بہت بڑے محدث ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ان حدیثوں کے مفہوم تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں صحابہ کی تاریخ وہ صحابی ہیں وہ صحابہ کی تاریخ میں فرماتے ہیں کانوا افضل هذه الامه صحابہ اس امت میں سب سے افضل تھے وابرها قلوبا اور ان کا دل امت میں سب سے زیادہ نیک تھا سب سے زیادہ نیک تھا واعمقها علما اور ان کا علم سب سے زیادہ گہرا تھا صحابہ کے علم میں کوئی پہنچ نہیں سب سے زیادہ گہرا تھا جو ہے صاحب ہے وہ لوگوں کو امام کی تقلید نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمارا علم صحابہ سے بڑھا ہوا ہے اپنے بارے میں فرماتے ہیں ہمارا علم صحابہ سے بڑھا ہوا ہے پھر کہتے ہیں صحابہ کو جو پیار ہے ہم کو ساری حدیثیں ہیں کون سا سبسکرپشن والا ہے حدیث اچھل کر آ جائے گی لوگو آتا ہے حدیث تو صحابہ ہی کے ذریعے نہیں کرپ اگر صحابہ نہیں ہے تو حدیث نہیں ہاں سمجھ اگر صحابہ نہیں تو کہتا ہے ہم تو صحابہ سے زیادہ اس میں چلاتا ہوں انشاء اور چلاتا ہوں ہمارا علم صحابہ سے بڑھ کر اس میں لوگو رہتا ہے تو ایڈ فری کر کے ہٹا دیتا وین کر لو وین سب سے بڑھ کر ان کا علم تھا سب سے گہرا ان کا علم تھا میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر امام شافعی سے بڑھ کر امام مالک امام احمد بن حنبل سے بڑھ کر امام غزالی امام رازی اور بڑے اس میں اردو بھی ہے اس والے سومی ماسٹر ہے پاکستان میں سب میں چلتا بھی ہے یہ والا اس میں نہیں چل رہا اگر اس میں ڈال دیں گے تو کائن ماسٹر یہی چیز کائن ماسٹر لے لیں اچھا حضور نے سکھایا نہیں باہر والا موبائل ہے سکھانے والا نہیں ہے معلم کائنات میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا صحابہ کی خصوصیت تکلف نہیں تھا ان کے سیدھا بہت زیادہ سیدھے سادے چنانچہ ایک دن حضور نے فرمایا کہ جو ہے جب تک ہر چیز سے زیادہ مال سے اولاد سے ہر چیز سے زیادہ میری محبت نہیں ہوگی تب تک ایمان کامل نہیں ہوگا تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اپنے مال سے اپنی بیوی سے اپنے بچی سب سے زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے تو انہوں نے کہا پورا ایمان مکمل نہیں ہوا ایک سیکنڈ حضور کی توجہ بھی برکت ہے پھر حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول اب دل کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت ایک سیکنڈ کے اندر یہ حضور کی صحبت کی برکت ہے آواز کلیئر ہے اس میں نہیں ہے جب تک نہیں تھی تو کہا نہیں ہے اور جب تک جب ہو گئی تو آواز نکال کے اس پہ اپلوڈ کرنا نہیں ہے تو کہتے ہے کوئی دقت اور ہوتی ہے نہیں تو کہتے نہیں ہے تو صحابہ کرام کے اندر کوئی تکلف و تسلط نہیں تھا بالکل جو دل میں وہی زبان پر یہی مرد مومن کی پہچان ہے آواز اس میں کہتے ہیں جو دل پر کلیئر ہو نہیں لیتے ہیں زبان پر ہو کہتے ہیں کیمرہ لیکن بہت تگڑا ہے اس ترجمان ہونا چاہیے جو دل میں بات کر وہی زبان پر ہونی چاہیے
اس میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں. تکلف کرنے والے تھے. دوستوں صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ کرتا بھی پاجامہ بھی نہیں تو ایک چادر اسی کو کرتے کی جگہ پر اسی کو پاجامے کی چوٹی پر بیٹھ کر آ کے مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. دوستوں ایک صحابی تھے وہ اپنی قوم میں سب سے بڑے بلوٹوتھ والا سسٹم نہیں ہے اس میں. بلوٹوتھ کا گھر ایسی چوراہے پر تھا کہ جو بھی جاتا تھا سیکھ لیا اور ان کے محلے کا لوگ سیکھ کر مسلمان ہو گئے. اب نماز پڑھانی ہے تو کون پڑھائے گا؟ سبھی کو بچے ہی تھے. اس زمانے میں شاید بچے کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی تھی, انہیں کو امام بنا دیا جاتا تھا. تو مسجد میں مرد پیچھے عورتیں ہیں اور بچہ تو بچہ ہی. پیچھے سے عورتیں کہتی تھی ذرا اپنے تاریخ کی سرنگاہ کو چھپاؤ, ادھر نظر آ رہی ہے. تو بتائیے اتنے سارے صحابہ کرام سے بارہ فرمایا اللہ تکلف, ان کے جب تکلف کو سنو. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کے نظریے سے, ان کے حملے سے میں صحابہ کرام کو بچانا چاہتا ہوں. میرا مقصد ان کی توہین نہیں ہے, میرا مقصد صحابہ کرام کی تعظیم ہے. عظمت صحابہ اگر دل میں ہے تو ہم ان کی بات اور ان کی جو ہے ان کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں, اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں. اور یہی اسٹیج ہے ایسا جس میں حقیقت بیان کی جا سکتی ہے. ورنہ دوسری جگہ لوگ منع کر دیتے ہیں ذرا مولانا ان کو کچھ نہ کہیے گا, ان کو کچھ نہ کہیے گا. تو یہ عجیب بات ہوتی ہے. ایک واقعہ ہوا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے زمانے میں بیکار رہتے تھے انگریزوں سے اور ہر جگہ انگریزوں کے خلاف بولتے تھے, ڈرتے نہیں تھے. تو برما کے لوگوں نے اس کو بلایا, برما میں بھی انگریزوں ہی کی حکومت تھی. تو وہاں کے جو ذمہ دار تھے ان سے حکومت کے لوگوں نے کہا مولانا حسین احمد آ رہے ہیں اور ہمارے خلاف بولیں گے, اگر ہمارے خلاف بولیں گے تو تم سب کو جیل میں ڈال دیں گے. اگر ہمارے خلاف بولیں گے تو جب گئے وہاں ان لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ بہت سخت پابندی لگی ہے کہ اگر ہمارے خلاف بولیں گے تو ہم سب لوگوں کو جیل میں ڈال دیں گے. تقریر شروع کیا, کہا یہاں کے برما کے مسلمانوں نے دعوت دینے والوں نے مجھے منع کیا ہے کہ انگریزوں کے خلاف کچھ نہ کہنا, تو میں کچھ نہیں کہوں گا. اگر یہ لوگ منع نہ کرتے تو میں چاہتا انگریزوں کے اندر یہ خرابی ہے, اگر یہ نہ منع کرتے انگریزوں کے اندر یہ خرابی ہے, یہ نہ منع کرتے تو ہر جملے میں کہتے کہ یہ نہ منع کرتے اور پھر دوسرے جملے میں کہتے کہ یہ خرابی ہے. تو انگریزوں کے خلاف بھی بول گئے اور لوگوں کو بچا بھی لیا. دوستوں چاہتا کہ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ نہ ہو, لیکن صحابہ کرام کو بتا دیا ہمارا مذہبی فریضہ ہے. ان کی کتاب ہے کنز الحقائق. اس کتاب میں لکھتے ہیں کسی سے پوچھ لیجیے گا اسی مسئلے پہ, میں نہیں بتاؤں گا نام ان کا مطلب دیا نواب وحید الزمان, نیٹ پر سرچ کر لیجیے گا وہ کس مسئلے پہ. تو نواب وحید الزمان اپنی کتاب کنز الحقائق میں لکھتے ہیں وَيَسْتَحِقُّ التَّرَدِّي لِلصَّحَابَہ, صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ تعالیٰ مستحب ہے, کچھ ٹھیک ہے, لیکن چند صحابہ کا استثناء کرے. اللہ سفیان, ابو سفیان و معاویہ و عمرو بن عاص و مغیرہ بن شعبہ و سمرہ بن جندب, ان 5 صحابہ کے لیے کہنا جائز نہیں. بتاؤ صحابہ کی توحید ہے کہ نہیں؟ حضرت معاویہ, حضرت ابو سفیان, ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جب ابو سفیان مسلمان ہو گئے مکہ کے دن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے مسلمان, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے امن مل جائے گا. تو حضور تو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والے کو امن دے رہے ہیں, اور یہ ہمارے بھائی ابو سفیان ہی کو امن دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارے بھائی ابو سفیان ہی کو امن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت معاویہ بھی ہیں, کہتے ہیں ان کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں ہے. میں حدیث سناتا ہوں, ایک دن حضرت معاویہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر. حضور کے پیچھے سوار, بتاؤ اپنے پیچھے سواری پر اپنے دشمن کو بیٹھایا جاتا ہے یا اپنے دوست کو بیٹھایا جاتا ہے؟ تو حضور معاویہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے. کچھ دور چلنے کے بعد حضور کہتے ہیں معاویہ میرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے کس حصے سے لگا ہوا, میرے جسم سے لگا ہوا؟ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا سینہ آپ کی
میرا سینہ میں تو حضور دعا کرتی ہے اللہم املأہ علما، اے اللہ سینے کو علم سے بھرتے. کیا دعا کرتے ہیں؟ علم سے بھرتے. حضرت معاویہ کی حضور نے دوسرے موقع پر کہا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ انہیں ہادی بھی بنائیے اور انہیں مہدی بھی بنائیے. بتاؤ ہادی بھی ہیں اور مہدی، ہادی ہدایت والا اور مہدی جس سے ہدایت لوگ حاصل کرتے ہیں، ہدایت کا سلسلہ جس سے جاری ہوتا ہے. حضور تو یہ دعا کر رہے ہیں. ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک پہلوان آ گیا. پہلوان ذرا بے ادب ہوتے ہیں، کوئی پہلوان صاحب ہو تو معاف کیجیے گا. وہ پہلوان آ کر حضور سے کہتا ہے اللہ کہ تم مجھ سے کشتی لڑنی تھی. اب حضور شرم و حیا کے شرم و حیا کے پیکر سب دکھائی کرتی. دوبارہ کہا مجھ سے کشتی کر لیجیے. تیسری دفعہ کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے اللہ کے دشمن آپ پہلے مجھ سے لڑ، اللہ کے دشمن آپ پہلے مجھ سے لڑ. حضور اتنا خوش ہو کہہ رہے اللہ اس معاویہ کو کبھی مغلوب نہ کیجیے گا، اس معاویہ کو کبھی مغلوب نہ کیجیے گا. چاہے حق پر ہو یا نہ ہو، چاہے خطۂ اتحادی پر ہو، لیکن مغلوب نہیں ہوئے معاویہ کسی بھی جنگ میں. اس کی دعا کا کرشمہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے لوگ ہیں ایک صاحب ہیں، آپ سمجھ جائیں گے اور اگر نہیں بھی سمجھیں گے انہوں نے اپنی ذمہ داری لے رکھی ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء پیدا کیے ہیں، جتنے صحابہ بنائے ہیں، جتنے بزرگ بنائے ہیں، جتنے محدثین، مفکرین، مجددین، خادمین دین و ملت بنائے ہیں، ہم سب پر تنقید کریں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں. چنانچہ اپنی تنقید کا سلسلہ انبیاء سے شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں عصمت انبیاء کے لوازم ذات میں سے نہیں ہے، یعنی انبیاء کے لیے معصوم ہونا لازم ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے سنت والجماعت کا کہ انبیاء کیا ہیں؟ معصوم ہیں. صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں. معصوم کا مطلب گناہ کریں گے ہی نہیں، اور محفوظ کا مطلب گناہ کریں گے لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے. تو صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے. اور ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں، توبہ بھی کر سکتے ہیں، توبہ کر کے مر سکتے ہیں، بے توبہ بھی مر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر بے توبہ بھی مر تو رسول پاک کی شفاعت ہماری انشاءاللہ ہوگی. اس لیے کہ ہم صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کے عاشقوں سے، ان کے دیوانوں سے، ان کے دین کے خادموں سے، ان کے مریدوں سے، ان کے شاگردوں سے ہم محبت رکھتے ہیں. بتاؤ عمل کچھ نہ ہو لیکن صحابہ سے محبت رکھتے ہیں. ارے بولیے ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ وہ کام آئے گی. اسی طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے بتایا تھا سب سے گہرا علم کس کا ہوتا ہے؟ صحابہ کا نا. انبیاء کے بعد سب سے گہرا علم تھا وہی الزمان. اپنی دوسری کتاب جو ہے نزول الابرار میں لکھتے ہیں. پہلے کنز الحقائق تھی، اب نزول الابرار نام کی کتاب. نام بڑا اچھا رکھتے ہیں، دوسرا فکروں کی عادت ہے اپنی کتاب کا اور اپنے مسلک کا بڑا اچھا نام رکھتے ہیں. یہ ان کی علامت ہے. بہرحال جو ہے نزول الابرار کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ان علماء متأخری حاضری امتی، اس امت سے بعد کے، پہلے نہیں بعد کے علماء، کانوا افضل من عوام الصحابہ، وہ صحابہ سے افضل تھے. فی العلم والمعرفت نشر سنت، کس چیز میں؟ علم میں، معرفت میں اور حدیثوں کو پھیلانے میں بعد کے علماء صحابہ سے افضل تھے. بتاؤ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ آج کا کوئی عالم صحابہ سے افضل ہو جائے گا؟ ہمارا علم ان کے علم سے بڑھ جائے گا؟ ان کے علم کی، ان کے تقویٰ کی، ان کے ایمان کی حضور نے تعریف کی ہے، اللہ نے تعریف کی ہے، اور جو ہے صحابہ نے خود صحابہ کی تعریف کی ہے کہ ان کا علم سب سے گہرا ہے. بہرحال یہ ہیں جو ہے نواب صاحب، ان کا نام ہے نواب وحید الزماں، اور یہ کسی کی تقریر نہیں کرتے، کسی کی تقریر نہیں کرتے تھے. وہ لکھتے ہیں اور اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ جو ہے سب سے زیادہ یہ لوگ حضرت عمر سے ناراض ہیں. سب سے زیادہ کس سے ناراض ہیں؟ حضرت عمر. ایک کتاب ہے طریق محمدی، محمد یونا کبھی اس کے مصنف ہے طریق محمدی. اس میں آؤ آؤ دعوت دے گی، جیسے مولانا عثمان صاحب کا شعر آؤ آؤ چلے روضہ پاک کا، تو وہ دعوت دے آؤ آؤ. کہاں آؤ؟ وہ کہتے ہیں آؤ دیکھو موٹے موٹے صاف صاف مسائل، دھرم کے الفاظ کا وہ میرا الفاظ رہا، موٹے موٹے صاف صاف مسائل میں حضرت عمر غلطی کرتے
موٹے موٹے صاف مسائل میں صاف غلطی کرتے تھے، اور ہم سب کا اتفاق ہے کہ پھر واقع حقیقت میں وہ ان مسائل کے دلائل سے بے خبر تھے۔ دوستو اگر حضرت عمر بے خبر ہوں گے تو دنیا میں کوئی بھی حضرت عمر کے بعد باخبر ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں اے عمر، بخاری کی حدیث ہے، اے عمر تم کس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا۔ ایک دفعہ میں لکھنؤ میں ہمارے صحابہ کی تقریر کر رہا تھا، اور اس میں میں نے کہا کہ ہمیں شیعہ حضرات بہت ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو سنی حضرات ہمارے صحابہ کا جلسہ وہاں لازمی ہے، ہمارے صحابہ جنہیں سے ہمارے صحابہ بھی لازمی ہے، اور جلسے اور بڑی خوب سے کرتے ہیں لکھنؤ میں۔ میں تقریر کر رہا تھا کہ کاش کی حضرت عمر ایک دفعہ لکھنؤ آ گئے ہوتے، کاش کی حضرت عمر ایک دفعہ لکھنؤ آ گئے ہوتے تو یہ شیطان ہی نہ آتا، یہ کچھ نہیں ہوتے، ہم لوگوں کو ہمارے صحابہ کے جذبوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو بہرحال یہ لوگ حضرت عمر سے بہت نفرت کرتے ہیں، بہت دوری رکھتے ہیں۔ ایک شیعہ کہتا ہے عمر خیش بیدار کیوں نام عمر ہے، میں اپنی زندگی سے بیدار ہوں، عمر زندگی کو کرتے ہیں، میں اپنی زندگی سے بیدار ہوں کہ اس کا نام حضرت عمر کا نام ہے، جتنی نفرت حضرت عمر سے۔ اسی طرح سے یہ حضرات بھی حضرت عمر کو کبھی جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک دفعہ حضرت عمر نے خواب دیکھا، جبکہ ان کا یہاں تک حضرت آپ سے پہنچے لو، یہاں تک کہ حضور سے کہا تو حضور نے کہا کہ علم ہے تمہارا، علم بہت گہرا ہے، تمہارا علم بہت گہرا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم سب کا اتفاق ہے کہ ان مسائل کے دلائل سے حضرت عمر بے خبر تھے۔ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ بے خبر دنیا میں کوئی نہیں جو حضرت عمر کو بے خبر کرتا ہے، اس لیے اس کی خبر لینی ضروری ہے۔ جو حضرت عمر کو بے خبر کرتا ہے اس کی خبر لینی ضروری ہے۔ بہرحال میں وہ دوسرے صاحب کا تذکرہ کر رہا تھا جو انبیاء کو معصوم نہیں لکھتے ہیں، کتاب میں لکھتے ہیں، اپنی کتابیں بہت ہمیں نام بھی بتاؤں گا، لکھتے ہیں کہ انبیاء خطا بھی کرتے تھے اور ان کو سزا بھی ہوتی تھی، انبیاء خطا بھی کرتے تھے اور ان کو سزا بھی ہوتی تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی نبی کو سزا ہوئی ہے؟ یہ کہاں سے کہہ رہا ہوں، کہاں کی تاریخ کا مطالعہ؟ کہتے ہیں تاریخ کا بڑا اچھا مطالعہ، میں کہتا ہوں تاریخی مطالعہ نہیں ہے، تاریخی مطالعہ، دینے والا مطالعہ، کسی کام کا مطالعہ نہیں، جو ہے منہ پر مار دینے کے لائق مطالعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ہے صحابہ خطا بھی کرتے تھے اور ان کو سزا بھی ہوتی تھی، اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جو ہے سنو کبھی ایک لطیف نقطہ نہیں ہے، گوبر سے برتن نقطہ ہے، کہتے ہیں ایک لطیف نقطہ، دیکھو لطیف نقطہ، لطافت کو یاد آیا۔ ایک صاحب بازار جاتے تھے، ادھر کیوں جاتے تھے؟ موٹر سے دھواں سونگنے جاتا، بڑا اچھا لگتا، موٹر سے دھواں سونگنے جاتا۔ تو اب بتاؤ اس نقطے کو، ایک لطیف نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹھے غور کریں، اللہ تعالیٰ نے پھر ارادہ، اب میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے عقیدے کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، ورنہ وہ سمجھتے کہ اللہ کے کسی کام میں بھی ارادہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کا ہر کام بھی ارادہ ہوتا ہے، اللہ کا کوئی کام بلا ارادے کا ہوتا ہی نہیں، بلا ارادے تو ہم کہیں گر گئے، کہیں نالی میں پڑ گئے تو یہ میرا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، کوئی فعل اس کا بلا ارادے کا ہوتا ہی نہیں، جب کوئی فعل بلا ارادے کا نہیں ہوتا تو پھر ارادہ کی خیر لگا جہالت، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنیے غور سنیے، اللہ تعالیٰ بلا ارادہ ہر نبی سے کبھی نہ کبھی اپنی حفاظت کو اٹھا کر، اللہ تعالیٰ ہر نبی سے کبھی نہ کبھی اپنی حفاظت کو اٹھا کر غلطیاں لغزشیں ہونے دیتا ہے، لغزشیں ہونے دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ ان کو خدا نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ بھی بشر ہے۔ تو بتاؤ بشر کہنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ زمانہ بشر، اب غلطی کرنا ضروری ہے، بشر کرنے کے لیے غلطی کرنا ضروری ہے۔ دیکھو وہی ایک بوڑھے طالب علم دارالعلوم میں ہر عمر سے طالب علم آتے ہیں، بعض دفعہ دادا بھی اسی پڑھتا ہے جماعت میں، پوتا بھی اسی جماعت میں پڑھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دادا کو بعد میں ریٹائر ہونے کے بعد خیال آیا کہ مجھے بھی عالم ہونا ہے، تو دوہرے میں ان کے پوتے بھی پڑھتے ہیں، دادا بھی پڑھتے ہیں، تو ایک دوسرے بڑے میاں کے ساتھ 65 سال کی عمر کی ہاتھ وہ کانپتا تھا، لیکن وہ بیٹھتے تھے
تو پیچھے جو طالب علم کے آگے ہوتا تھا اس کے کپڑے کو رسی میں باندھ دیتے تھے پیچھے سے. لوگ کہتے تھے آپ اتنے بوڑھے ہو کر شرارت کرتے ہیں. کہتے میں طالب علم نہیں ہوں, میں طالب علم نہیں ہوں, مجھے بھی شرارت کرنے کا حق ہے, میں طالب علم ہوں, مجھے شرارت کرنے کا حق ہے. تو دوستوں کیا شرارت کیے بغیر طالب علم نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بہت سے طالب علم جو سیدھے سادے نیک نیک وہ کہتے ہیں کہ بشر کہ لوگ سمجھے یہ بشر ہے, اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ ان سے غلطی نہیں کرے. ارے غلطی کرائے بغیر بھی میں کہتا ہوں ہمارے حضور سے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہوئی نہیں. حضور بشر ہے کہ نہیں بشر ہے, تو اپنی طرف سے نقطہ بتاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں لطیف نقطہ نہیں بلکہ کثیر نقطہ ہے, بہت گندا نقطہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کو انبیاء کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق نصیب کرنا ہے. انبیاء کے جانشین میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, زیادہ لمبی نہیں. انبیاء کے جانشین صحابہ کرام ہیں, اور انہوں نے جب نبی سے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا, آدم اور اپنے زمانے کے جگلے علماء نے سفر کیا. کسی کو تشبیہ سے بالا کر نہیں سمجھا اور کسی کو تشبیہ کے بغیر چھوڑا نہیں. صحابہ کو کیا نہیں کیا. حضرت معاویہ کے بارے میں لکھتے ہیں, میں بات مختصر کر رہا ہوں, بات لمبی ہے, کبھی اور کہہ دی جائے گی انشاءاللہ. میں اتنا کہتا ہوں حضرت معاویہ کے بارے میں لکھتے ہیں. حضرت معاویہ اور ان کے گورنر ان کے حکم سے برسرے منبر سب کو شتم کی بوچھار کرتے تھے. بتاؤ آج کوئی مسلمان آج کا گیا گزرا مسلمان منبر سے کہتے گالی دے سکتا ہے؟ اس زمانے میں صحابہ موجود ہیں اور کہتے ہیں حضرت گالی ہی نہیں دیتے تھے, سب کو شتم کی بوچھار کرتے تھے. دوستو اللہ تعالیٰ جزائے خیر کے بہترین بدلہ دے. مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عثمانی نے زبردست پکڑ کی اور لکھا کہ آپ نے جو لکھا ہے کہ حضرت معاویہ اور ان کے گورنر منبر پر, تو کسی تاریخ کی کسی کتاب میں منبر کا لفظ دیکھا نہیں, منبر پر ایک کہتے تھے. تو مودودی صاحب کے دو نام آ ہی گیا, دو نام آ ہی گیا, نام لینا نہیں چاہتا. بہرحال میں نے میرا ارادہ نام آ گیا, آپ کیجیے گا. ارادہ ہوتا ہے خان کا کوئی پہلے تو نام نہ لینے کا ارادہ کریں گے, شاید اللہ کی حکمت اسی سے نام لیا جائے. بہرحال میں ہو گیا میرا ارادہ ہی صحیح. تو مولانا تقی صاحب نے کہا وہ کسی تاریخ کی کتاب میں منبر کا لفظ ہے کہ منبر پر حضرت معاویہ نے اور حضرت علی نے گالی دی. حضرت معاویہ نے ان کے گورنروں نے حضرت علی کو گالی دی. ان کے شاگرد ہیں غلام ملک صاحب, شاگرد بھی نہیں ہے, ان کی شخصی غلامی میں ان کی ذہنی غلامی, ذہنی غلامی اس کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی ہر غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے. کسی کو اتنا بڑا مان لیا جائے کہ اس کی ہر غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے. دوستوں یہ اجتماع کا حادثہ, یہ اجتماع کی شناخت ہے. جو کوئی اپنے پیشوا کے سلسلے میں کوئی غلطی برداشت کرے, صحابہ کی غلطی برداشت ہے, انبیاء کی غلطی برداشت ہے, لیکن ہماری پیشوا صاحب کی غلطی برداشت نہیں. چنانچہ غلام ملک صاحب لکھتے ہیں جو تاریخ کی بڑی اہم ترین کتاب ہے, ایک روایت نکالی. اس میں ہے کہ جب حضرت معاویہ حج کرنے گئے تو حضرت سعد بن وقاص کا ہاتھ پکڑ کر چارپائی پر بیٹھ گئے اور چارپائی پر بیٹھ کر وقاص دی علی. حضرت علی کا کچھ تذکرہ ہے, وقاص کا ترجمہ صیغت نہیں ہے, وقاص کا ترجمہ پورا بھلا ہے, وقاص کے بہت سارے معنی ہیں, ایک کہنا کچھ کہنا. اب غلام ملک صاحب نے یعنی ان کی بات مودودی صاحب کی بات کو صحیح ہو رہا ہے. اب صحیح کرنے میں منبر کو چارپائی کہہ دیا. پوری دنیا میں کوئی منبر کو چارپائی نہیں کرتا. چلو ٹھیک ہے, مودودی صاحب نے چارپائی کو منبر کہہ دیا اور برسر منبر, لیکن عین روضہ رسول کے سامنے اور عین مسجد نبوی میں حضور کے سب سے بڑے لفظ میں کہتا ہوں وہ چارپائی روضے گھر میں نہیں تھی, اور مسجد عین عین جو لگا رہے ہو اپنی فصاحت و بلاغت دکھا رہے ہو, تمہاری ساری فصاحت و بلاغت کا دعوت قرآن خلاف کے خلاف ہی ہے. جب خلاف لکھتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں, قلم بہت تیزی سے, اور جب کوئی مثبت بات کہتے ہیں تو تمیز کرتی ہی نہیں. جیسا کہ تمیز کے بارے قریب تمیم بطرق لو میں اہدا میں رکھا, تمیز جو ہے کرنے والے جانتے ہیں, تمیز ملامت کے راستے میں پتہ چلیے سے زیادہ تیز چلتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں کے تمیم ہے, تمیم ہے.
मलामत के रास्ते में इनका कदम खूब चलता है। इसी तरह से हजरत उस्मान के बारे में कहते हैं कि एक तरफ और सुनिएगा, एक तरफ हजरत उस्मान पर जो जिम्मेदारी डाली गई यानी खिलाफत की, हजरत उस्मान अपने पेशरों की सलाहियत के हामिल नहीं थे, की सलाहियत के हामिल नहीं, इसलिए उनकी कमजोरी के लिए इस्लामी खिलाफत में जाहिलियत को घुसाने का मौका मिल गया। दोस्तों हजरत उस्मान की खिलाफत में जाहिलियत घुसाई, दोस्तों अगर जाहिलियत घुसाती तो मसला राष्ट्रीय में होते। और उनकी खिलाफत कितनी कामयाब है, उन्होंने फरमाया ऐ उस्मान अल्लाह ताला तुमसे कमीज पहनाएंगे और उस कमीज को कभी अपने से मत उतारना, वो कमीज खिलाफत। तो अल्लाह के रसूल को कह रहे हैं तुम इतने लायक हो कि मैं नबी होकर कह रहा हूँ अपनी खिलाफत को कभी मत छोड़ना। और मौदूदी साहब कहते हैं उनकी खिलाफत में जाहिलियत है, मौदूदी साहब की जाहिलियत उनके अंदर जाहिलियत आई। अल्लाह तबारक व तआला जाहिलियत से हद के पार करना और सब कुछ न कहता है, लेकिन आज के सूरत हाल है कि हद के खिलाफ अलैहि रहमान ये वाले हजरत मौलाना आला मौदूद एक हो गए। की किताब एक मैं पढ़ा, एक बड़ा बदतमीज इंसान, बहुत गुमराह इंसान, जिसके हसब और नसब भी बता रहे, जिसकी तकरीर सुनना भी जायज नहीं है, जिसकी तकरीर अगर सहाबा के और के और इमाम अरबा के ज़माने में उसको पूरे से माना जाता है। वो मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर, मोहम्मद अली इंतहाई जाहिल था, कहाँ पढ़ा, क्या है क्या नहीं है, कभी लगता शिया है, कभी लगता कादियानी है, नामचा अभी उसका वो चल रहा है। और उसने लिखा है कि उम्मत मोहम्मदिया का चेहरा और उनके पैर मैदान महशर में सांप की तरह चमक रहे होंगे। मिन आसारी वुजू की वजह से उनका चेहरा और वुजू के आदाब पैर चमकदार होंगे। इसी चमक से अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया को पहचानेगा। अल्लाह ताला उन सबको इस चमक से पहचानेगा। अब मोहम्मद अली क्या है? मोहम्मद अली इंजीनियर लिखता है कादियानियों के चेहरे भी चमकेंगे, कादियानियों के चेहरे भी चमकेंगे, कुछ दिन में कहेगा शियों के चेहरे भी चमकेंगे, कुछ दिन में कहेगा मुश्रिकीन के चेहरे भी चमकेंगे, कुछ दिन में कहेगा नेतन्याहू के भी चेहरे बताओ इस शख्स की तकरीर आप सुनोगे या नहीं सुनोगे? ईमान खराब हो गया, कम नहीं सुनेंगे, इसकी तकरीर नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि अभी मैं गया था कोटा में, वहाँ एक जगह है कोटा में, वहाँ यही लोग तहज्जुद के वक्त मोहम्मद अली इंजीनियर की तकरीर को तमाम मुसलमानों के घर में भेजते हैं कि अगर कोई तहज्जुद पढ़े तो तहज्जुद के बाद उसी से पढ़ा हो, तहज्जुद के बाद उसी से पढ़ा हो। तो दोस्तों इस तरह से जिंदगी का चेहरा सुबह सुबह देख लो, दिन भर खराब हो जाएगा। इसी तरह से मोहम्मद की तकरीर अगर तुम लोग इंजीनियर की तो दिन भर तुम्हारा खराब हो जाएगा। लेकिन ये लोग यही लोग जिनका तस्करा कर रहा हूँ उसकी तकरीर करती जानते हैं कि उसकी तकरीर ये क्यों मोहम्मद देवबंद को बुरा करता है, मोहम्मद देवबंद को गाली देता है, मोहम्मद देवबंद को तंजीम करता है। तो ये लोग उसी से तसल्ली हासिल करते हो, देवबंदी हो या न हो, कम से कम मोहम्मद देवबंद को गाली तो दे रहा है। इस चीज में इस तरह के हम भी गाली देते हैं, लेकिन ला उसकी तकरीर को शेयर करो। क्या उसकी तकरीर शेयर करने से हुकूमत इलाहिया काम हो जाएगी? उसकी तकरीर शेयर करने से हुकूमत इलाहिया काम हो जाएगी? अरे दोस्तों मैं कहता हूँ होश में आओ और अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों के शर से, फितने से और इन लोगों के कैद से, मक्र से और सहाबा को तनकीद करने से और सहाबा को तनकीद करके अपने ऊपर बहुत बड़े गुनाहों का बोझ लेने से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। वाह